کا فتنہ ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے انہوں نے کیا دعوت دی اور کس شے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈرایا۔ جب ان سب نبیوں کے ڈرانے میں جو کامن، جو مشترک شے ہے وہ سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہی دجال کا فتنہ ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کچھ شک نہیں، وحی کیا ہم نے تیری طرف بالکل اسی طرح جس طرح وحی کیا تھا ہم نے نوح کی طرف اور اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی، بالکل اسی طرح تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی اور وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور اگر وہ وحی امت کو ڈرانا تھا، یعنی کہ ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینا تھا، تو وہ جو خطرہ ہے، وہ جو ممکنہ پیش آنے والا خطرہ ہے، وہی دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں، کوئی نبی نہیں ہوا مگر ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کر دیا۔ اور پھر میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کیے دیتا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس وحی کا کس طرح ذکر کرتے ہیں، وہ کون سی وحی ہے کہ جو جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بالکل وہی وحی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی طرف کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں ہم نے بھیجا تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینے والا۔ اور نہیں کوئی بھی امتوں میں سے امت مگر گزر چکا ان تمام کی تمام امتوں میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ہم تیری طرف کیا وحی کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی بھی مزید کھل کر وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے بھیجا بشارت دینے والا اور مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا۔ اور کون سا پیش آنے والا ممکنہ خطرہ؟ جو انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے سبب قریب آ چکا ہے، جو انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا رد عمل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی، جتنی بھی، کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں نبا کرنے والا نہ گزر چکا ہو، یعنی گزر چکا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پچھلی تمام کی تمام امتوں میں ان امتوں کے اعمال کے سبب
جو خطرہ ان کے سر پر آ چکا، جو خطرہ ان کو لاحق تھا، جب انہیں اس ممکنہ خطرے سے متنبع کرنے والا بھیجا، اس نے دعوت دی، تو کیا اس قوم نے، کیا ان امتوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کی اس دعوت کو تسلیم کر لیا، اس ممکنہ خطرے کو بانپ کر اس سے بچ گئے؟ جو اس خطرے سے بچنے کے لیے درکار تھا، جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خطرے سے بچنے کے لیے دی، کیا آیا ان ہدایات کو تسلیم کر لیا گیا؟ ان ہدایات کو تسلیم کر کے ان پر عمل کر لیا گیا اور اپنی سابقہ روش کو ترک کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالی دے دیتے ہیں۔